غالب پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا، میں نے کہا۔ رابعہ، نازو، تم ہماری آڑ میں رہو، وہ خبیث تمہارا چہرہ نہ دیکھ لے۔ غالب نے کہا، کون خبیث؟ کسے دیکھ لیا ہے آپ نے؟ میں نے کہا، حاجی عبداللہ کو، وہ اسی فلائٹ سے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی ہے۔ وہ حاجی عبداللہ یہاں؟ غالب بونچ کا رہ گیا۔ رابعہ نے میری اوٹ سے اور نازو نے غالب کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا اور ان کے تاثرات نے میرے خدشات کی تصدیق کر دی۔ واقعی یہ تو عبداللہ ہے، اندر جا رہا ہے ایک مونچھوں والے کے ساتھ۔ مونچھیں نکلی لگتی ہیں، 3.5 انچ دائیں طرف، 4 انچ بائیں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ شخص غالباً بہنگا ہے، ایک لڑکی سے ٹکرانا چاہتا تھا، ٹکرایا ہے ایک سکھ لوڈر سے۔ نازو نے رننگ کمنٹری جاری رکھی۔ نکلی مونچھوں والا اور داڑھی والا عبداللہ اب اندر جا چکے ہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں رہی۔ غالب اور میں نے اطمینان کا سانس لے کر پیچھے دیکھا۔ لاؤنج کے اسپیکر سے اعلان نشر ہو رہا تھا کہ مسافر جہاز پر سوار ہو جائیں۔ اعلان انگریزی، نیپالی اور بنگالی میں کیا جا رہا تھا۔ پھر غالباً پاکستان جانے والوں کے لیے یہ اعلان اردو میں بھی ہوا۔ جاؤ بی بی، فی امان اللہ۔ غالب بولا، مجھ پر سخت طریقت طاری ہو رہی ہے مگر رونے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بعد میں نازو سے گلے مل کے رو لوں گا۔ نازو سچ مچ رو رہی تھی اور اس کا ساتھ رابعہ دے رہی تھی، چنانچہ کاجل کا نہ رونا سخت خلاف تہذیب نسواں تھا۔ اس نے بھی پھس پھس کر کے آنسو بہائے اور رابعہ اور نازو سے کہا، کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا، ان کی طرف سے میں معاف کرتا ہوں، یہ خود اتنی غلطیاں کر چکی ہیں کہ یہ کیا معاف کریں گی تمہیں۔ غالب بولا۔ میں نے کہا، یہ دردناک ڈائلاگ آخر کس لیے؟ کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ اعلان ہوا ہے کہ یہ جہاز کریش کر جائے گا۔ رابعہ نے کہا، کیسی باتیں کرتے ہو، اللہ نہ کرے۔ میں نے کہا، تمہاری روتی صورتوں سے تو یہی لگتا ہے، چلو بند کرو یہ ڈرامہ، جاؤ کاجل تم جہاز میں بیٹھو، ایک دن کی تو بات ہے، کل ہم بھی پہنچ جائیں گے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ چاچا۔ کلیم نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ دیکھو یہ کتنا بہادر لڑکا ہے۔ میں نے کہا، کلیم اپنی دیدی کا خیال رکھنا، ان کو رونے مت دینا۔ غالب نے کاجل کے سر پر بزرگانہ شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ جاؤ، بیٹی تو پرایا دن ہوتی ہے، اسے ایک دن جانا ہی ہوتا ہے، چھوڑ بابل کا گھر۔ کاجل مسکرائی اور آہستہ آہستہ ڈپارچر لاؤنج کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے کلیم کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ شیشوں والے دروازے کے پیچھے غائب ہونے سے پہلے اس نے پلٹ کر ہاتھ ہلایا۔ کچھ دیر بعد میں نے ان کے جہاز کو آسمان کی بلندی میں پرواز کے لیے اٹھتے دیکھا۔ خوف کا کانٹا میرے دل سے نکل چکا تھا۔ دوسری دنیا میں پہنچ جانے والے 2 مسافروں کے ٹکٹ پر کاجل اور کلیم سفر کر رہے تھے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دانے دانے پر کھانے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، ایسی شاید قدرت ہر راستے اور ہر منزل کے لیے مسافر کا نام لکھ دیتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہی نام ٹکٹ پر بھی ہو۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ غالب نے واپسی پر کہا، اب سوچو ذرا کہ اس فلائٹ پر کاجل اور کلیم اللہ کی جگہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ پاجی عبداللہ تو گلے پڑ جاتا کہ بھائی ماشاء اللہ سے کیا خوب ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے کہا، وہ حرام زادہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ غالب نے کہا، جیسے تقدیر ہمیں لے آئی ہے ایسے ہی اس کو بھی لے آئی۔ میں نے کہا، نہیں مرزا جی، وہ ہم جیسے لوگوں کی طرح خوار ہونے والوں میں سے نہیں ہے، وہ گھر بار لٹا کے ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ صاف کہو نا کہ وہ ہماری تلاش میں تھا۔ غالب نے جھنجھلا کر کہا، میں اس امکان کو مسترد نہیں کر سکتا، میں آپ کو وہمی خبتی نفسیاتی خوف کا مریض قرار دیتا ہوں۔ غالب نے کہا، تمہیں وہ فوبیا ہو گیا ہے جس میں آدمی کو سب اپنے دشمن نظر آتے ہیں۔ کیا آج ہی ہمارا مخلص دوست ہے؟ میں نے کہا، مگر یہ بھی نہیں کہ وہ اور کچھ نہیں کرتا یار، وہ کاروباری دورے کرتا رہتا ہے، ساری دنیا میں آتا جاتا ہوگا، نیپال میں نظر آ گیا تو کیا ہوا، فار گیٹ دی باسٹرڈ۔ میں خاموش ہو گیا۔ رابعہ اور نازو پہلے ہی خاموش تھیں۔ رام ناتھ کے گھر تک کا راستہ خاموشی میں کٹا، مگر میں اپنے ذہن سے حاجی عبداللہ کے خیال کو جھٹک نہ سکا۔ غالب کی توسیع یقیناً منطقی تھی، مگر سانپ کے ڈسے کو رسی سے ڈر لگتا ہے تو اسے وہمی یا خبتی نہیں سمجھا جا سکتا۔ فلائٹ کچھ تاخیر سے روانہ ہوئی تھی۔ رام ناتھ کے گھر پہنچنے تک 9 بج گئے۔ اب ہم نے اپنے سفر کی تیاری شروع کی۔ ہمارے پاس اسباب سفر کچھ نہ تھا، مگر ذہنی طور پر اس ایڈونچر میں درپیش تمام خطرات کو سمجھنا ضروری تھا۔ یہ غیر قانونی پرواز تھی۔ پہلے تو اس کا طے شدہ پروگرام کے مطابق روانہ ہونا ہی غیر یقینی تھا، دیگر خدشات کا سلسلہ پرواز کے بعد شروع ہوتا تھا۔
یہ ہو سکتا تھا کہ ہیلی کاپٹر کو روک لیا جائے، اسے اترنے پر مجبور کر دیا جائے یا نشانہ بنا لیا جائے۔ 100 دن چور کے ہوتے ہیں تو ایک دن کوتوال کا بھی ہوتا ہے۔ جوزف پریرا جن لوگوں پر انحصار کرتا ہے کہ وہ خارج نہیں ہوں گے، وہ کوئی مخلص دوست نہیں ہوتے، غرض کے بندے ہوتے ہیں۔ خود کو اعانت مجرمانہ کے الزام سے بچانے کے لیے وہ کسی تذبذب کے بغیر جوزف پریرا کو مروا سکتے ہیں۔ یہ سب نہ ہو اور ہیلی کاپٹر نکل جائے تو مشکلات اور خطرات کے اگلے مرحلے میں اس علاقے کے نامساعد جغرافیائی اور موسمی حالات کا سامنا ہوگا۔ ان پہاڑوں کی عام بلندی 10 سے 20 ہزار فٹ کے درمیان تھی۔ یہاں آکسیجن کی کمی کے باعث ایئر پاکٹس ہوں گی جن کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تجربے کار پائلٹ ہی جانتے ہیں کہ کس روٹ پر کتنی بلندی پر اور کہاں اچانک فضا میں خلا نمودار ہو جائے گا۔ ایسے خلا میں جہاز ایک دم نیچے جاتا ہے، سینکڑوں فٹ تک یا ہزاروں فٹ تک۔ نیچے ہمالیہ کی برف پوش چوٹیاں ہیں جو رات کو گہری دھند، برف باری یا بادلوں میں دکھائی بھی نہیں دیتی۔ ایک ہیلی کاپٹر کی طاقت پرواز ہی کیا، وہ کسی بھی چوٹی پر کریش کر سکتا ہے۔ تاہم میں نے اپنے اندیشوں کا اظہار کسی پر نہیں کیا۔ رابعہ اور نازو کا مورال پہلے ہی ڈاؤن تھا۔ میں انہیں یقین دلاتا رہا تھا کہ جوزف بہت تجربے کار پائلٹ ہے اور یہ 1-1.5 گھنٹے کی پرواز ہوگی، پھر ہم پاکستان کی سرحد میں اتر جائیں گے۔ خدا معلوم وہ کس ویرانے میں اتارے گا۔ رابعہ بولی، میرا خیال ہے گلگت یا اسکردو کا علاقہ ہوگا، بالکل یہی حالات ہوں گے، لیکن ہم اپنے پاکستان میں ہوں گے۔ غالب نے کہا، کسی برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑ کی چوٹی پر یا وادی میں اتار دیا جائے تو مارے جائیں گے۔ نازو نے کہا، معلوم نہیں آبادی تک پہنچنے کے لیے کتنا پیدل چلنا پڑے۔ پیدل چلیں تمہارے دشمن، غالب بولا، تم تو جہاں قدم رنجا فرماؤ وہیں قیام کرنا، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے لاہور یا راول پنڈی کو لے آؤں گا تمہارے پاس۔ نازو نے برا سا منہ بنایا مگر کچھ نہیں بولی۔ رام ناتھ کے ویران گھر کے بام و در خاموشی اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ عجیب پر اسرار آدمی تھا۔ اس کے ذرائع معاش کیا تھے یہ نہ ہم نے پوچھا تھا نہ اس نے بتایا تھا۔ وہ کوئی شریفانہ کام نہیں کرتا تھا مگر ہم نے 2 دنوں میں اسے کہیں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ نہ اس سے کوئی ملنے آیا تھا اور نہ ہم نے اسے کسی سے فون پر باتیں کرتے سنا تھا۔ بظاہر اس کی راہبانہ زندگی کا مقصد کوئی نہ تھا مگر اس کی دولت درختوں پر نہیں ہوگی تھی۔ اس کے لیے رام ناتھ نے جدوجہد ضرور کی تھی، خواہ وہ ناجائز تھی یا جائز۔ وہ کنجوس آدمی بھی نہیں تھا، ورنہ اپنی ایک غلطی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے یوں 1 لاکھ کے نوٹ جوزف پریرا کے سامنے نہ پھینک دیتا۔ اس کی جگہ دلاور ہوتا تو بس 1 گولی خرچ کرتا اور سرکار کو جہنم رسید کر دیتا۔ نہ ضمیر نہ اس کی خلش، سرکار کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو کیا؟ وہ کون سا رام ناتھ کا خیر ہوا تھا؟ رام ناتھ بزدل بھی نہیں تھا۔ اس نے سرکار کو اپنے گھر میں بلانے کے بعد ریوالور اس وقت تک نکالا جب خطرے کا احساس بھی غیر اہم ہو گیا تھا۔ رام ناتھ نے جوزف پریرا کی اور ہماری موجودگی میں تجوری کھولی تھی اور ہم سب نے دیکھا تھا کہ اس میں کتنی دولت موجود ہے، مگر جتنا اعتماد اسے ہم پر تھا شاید اس سے زیادہ اپنے آپ پر تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوگا۔ بھاری پردوں کے باعث لائٹ باہر نظر نہیں آتی تھی، دوسرے سب کمروں کی لائٹ صاف تھی۔ ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو میں نے لائٹ چلائی اور پھر فین ہیٹر کو آن کیا۔ گرم کپڑوں کے باوجود سب کے جسم سردی سے شل ہو رہے تھے۔ رابعہ اور نازو نے کچھ دیر اور بادل نخواستہ کافی بنانے کی ذمہ داری قبول کی اور کچن کی طرف چلی گئیں۔ میں اور غالب سفر کی ضروریات شمار کرتے رہے۔ گرم کپڑے ایک کے اوپر ایک جتنے پہنے جا سکتے ہوں پہن لیے جائیں، کھانے پینے کا جتنا بھی سامان دستیاب ہو سب مل کے اٹھا سکیں، تھرماس کافی سے بھر لیے جائیں۔ رابعہ اور نازو کافی بنا کے لوٹ آئیں مگر رام ناتھ نہیں آیا۔ میں نے کہا، تم نے رام ناتھ کو دیکھا؟ رابعہ نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ سو رہا ہے، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہے؟ غالب بولا۔ میں جا کے دیکھتا ہوں، میں نے کہا۔ ابھی وقت ہے، ڈاکٹر کو بلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے کمرے میں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ اب اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہی۔ رام ناتھ سوتے ہی میں مر گیا تھا۔ ایک کروٹ پر وہ سوتا ہوا ہی لگتا تھا مگر میرے آواز دینے پر بھی جب اس نے حرکت نہیں کی تو میں نے لحاف ہٹا کے اس کا شانہ ہلایا اور اس کی کھلی ہوئی ساکت آنکھوں کو دیکھا۔ اس کا جسم لحاف میں ہونے کی وجہ سے ابھی تک گرم تھا، چنانچہ یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ اسے مرے ہوئے کتنی دیر ہو چکی ہے۔ میں نے اسے سیدھا لٹایا، اس کی آنکھیں بند کر کے لحاف اوپر تک پھیلا دیا
موت کے محیب سناٹے میں چند سیکنڈ خاموشی سے گزار کے میں واپس آ گیا۔ میری صورت دیکھتی غالب پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا سکندر؟ میں نے کہا۔ بہت برا ہوا یار، رام ناتھ مر گیا۔ رابعہ کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ گیا۔ کیا؟ میرے ابتدائی الفاظ نے بم کا دھماکہ کیا تھا جس نے سب کے حواس ہلا کر رکھ دیے تھے۔ آہستہ آہستہ میری بات کا مفہوم واضح ہونے لگا اور انہیں یقین آ گیا کہ اتنی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے میں اداکاری نہیں کر رہا ہوں۔ ان سب کی نگاہیں مجھ پر مرتکز ہو گئی تھیں۔ میرا خیال ہے سوتے میں اس پر دل کا دورہ پڑا۔ میں نے کہا، دل کا دورہ؟ غالب نے یوں کہا جیسے یہ کوئی انہونی بات تھی۔ میں نے سر ہلایا۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے اچانک موت کی؟ ہم ایئرپورٹ گئے تھے 2 گھنٹے پہلے تو وہ زندہ تھا۔ اسے معمولی سا زکام تھا اور زکام سے آدمی مر نہیں سکتا۔ کیا پتا اسے نمونیا ہو گیا ہو؟ ڈبل نمونیا؟ بے وقوفی کی بات مت کرو۔ ڈبل نمونیا بھی ایک دم نہیں ہوتا اور ایک دم جان نہیں لیتا۔ رام ناتھ تو لحاف اوڑے سو رہا تھا۔ میں نے کہا۔ غالب بولا، پھر اب کیا کریں؟ ڈاکٹر کو بلائیں یا پولیس کو؟ کسی کو نہیں۔ میں نے کہا، رام ناتھ کو سونے دو، جوزف آتا ہی ہوگا۔ ہم اسے بھی کچھ نہیں بتائیں گے سوائے اس کے کہ رام ناتھ کو بخار ہے، وہ سو رہا ہے۔ صبح یہ خبر دنیا کو کیسے ملتی ہے اور کس سے ملتی ہے یہ فکر ہم کیوں کریں؟ کتنی بری بات ہے، ہم ایسے ہی بھاگ جائیں؟ رابعہ نے کہا، اس سے زیادہ بری بات ہوگی اگر ہم پکڑے گئے۔ یہ مت بھولو کہ ہم بھاگ رہے ہیں، فرار کی حالت میں ہیں۔ پولیس یا ڈاکٹر کو اطلاع دے کر ہم نے خود اپنے لیے فرار کے راستے بند کر دیے تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ غالب نے کہا، بالکل ٹھیک، ہم ایسی نیکی کا رسک نہیں لے سکتے جو ہمیں بھی مہنگی پڑ جائے، وہ بھی اس مرحلے میں کہ جب ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہو۔ میں نے کہا، جلدی سے کھانے پینے کا سامان باندھ لو، دیکھو گھر میں کتنے تھرماس ہیں، سب میں کافی بنا کے بھر لو، وقت بہت کم ہے۔ رابعہ اور نازو نے گھر میں سے 2 تھرماس فلاسک تلاش کیے۔ ان میں سے ایک بڑا تھا 2 لیٹر والا اور دوسرا چھوٹا 1 لیٹر کا۔ کچن میں کافی بناتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، دیکھو فریج میں جتنا مکھن اور پنیر ہے سب پیک کر لو، اس موسم میں خراب کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ذرا بازار جا کے آتے ہیں 10 منٹ میں۔ کیا ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو دونوں کو؟ نازو بولی۔ غالب بولا، اکیلی اور دونوں؟ واہ کیا انداز بیان ہے۔ میں نے کہا، ایک لاش بھی تو ہے تمہارے ساتھ۔ نازو نے کہا، مجھے ڈر لگتا ہے ایک مردے سے، کیا وہ بھوت بن کے چمٹ جائے گا تمہیں؟ بھوت کی بچی۔ غالب بولا۔ میں نے کہا، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ جب تک کریا کرم نہ ہو جائے مرنے والے کی روح وہی موجود رہتی ہے۔ جسم بوڑھا تھا مگر رام ناتھ کی روح جوان تھی اور حسن پرست بھی۔ رابعہ نے کہا، سکندر یہاں تم پہلے چلے جاؤ یا غالب کو بھیج دو، ایسا کون سا بوجھ ڈھو کے لانا ہے؟ یہاں جوزف آ گیا تو اس سے کون بات کرے گا؟ وہ چلا جائے گا سیدھا اندر بابا رام ناتھ کے پاس اور اسے اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ نازو بولی۔ غالب نے ہار مانتے ہوئے کہا، اچھا بابا میں جاتا ہوں، سکندر اعظم ہے یہاں زندوں اور مردوں سے نمٹنے کے لیے۔ میں نے کہا، کچھ بھولنا نہیں اور دیر مت لگانا۔ غالب نے سر ہلایا۔ بسکٹ کے ڈبے، ایسپرین، اینٹی بایوٹک کیپسول، مرم پٹی کا سامان، خشک دودھ اور چاکلیٹ، لپسٹک، نیل پالش، فیس پاؤڈر، بیوٹی لوشن۔ نازو نے کہا، یہ کس نے کہا ہے میک اپ کا سامان؟ کہا کسی نے نہیں، خود مجھے خیال آیا کہ تم واپس اپنے وطن جا رہی ہو۔ جب دلہن میکے لوٹتی ہے تو اس کا ہار سنگار۔ نازو نے اسے کپ کھینچ مارا مگر وہ بھاگ گیا۔ کپ دیوار سے ٹکرا کے ایک چھناکے سے بکھر گیا۔ رام ناتھ زندہ ہوتا تو پوچھتا، کیا توڑ دیا؟ ٹی سیٹ غارت کر دیا۔ اب اس دنیا میں جو کچھ تھا اس کے لیے بے مصرف ہو گیا تھا۔ پہلے ہم اس کی گاڑی لے کر ایئرپورٹ گئے تھے تو اس سے اجازت لی تھی۔ اب غالب کے لیے کسی سے کچھ پوچھنا ضروری نہیں رہا تھا۔ کمرے میں رام ناتھ کی تجوری نوٹوں سے بھری پڑی تھی۔ اگر ہم کوشش کرتے تو نمبروں والا تالا بھی کھول سکتے تھے۔ یہ دولت ہمارے کام آ سکتی تھی۔ میں کچھ دیر تذبذب کا شکار رہا۔ کیا یہ چوری کہلائے گی؟ بے شک مالک کی اجازت کے بغیر جو چیز لی جائے وہ چوری کے زمرے میں آتی ہے، مگر یہ صورتحال قدرے مختلف تھی۔ کل صبح جب اس کی موت کی خبر عام ہوگی تو پولیس آ جائے گی۔ سب پولیس والے فرشتے نہیں ہوتے، پاس پڑوس کے لوگ جمع ہوں گے۔ ان میں سے کوئی بھی لوائقین کے آنے تک سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا۔ لاوارث لاش پر گدھ فوراً آ جاتے ہیں
ان میں سے کوئی تجوری پر بھی خاص صاف کر دے گا، جسے موقع ملا وہ کچھ نہ کچھ لے جائے گا، انہیں روکنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ رام ناتھ کے پاس تو بینک میں بھی بہت کچھ ہوگا، یہ بلیک منی تھی جو اس نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ پولیس والوں سے یا چوروں سے زیادہ تو اس کی ضرورت ہمیں تھی۔ بند کمرے کا دروازہ کھول کر میں دبے پاؤں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں رام ناتھ دنیا کے جمیلوں سے بے نیاز سکون کی نیند سو رہا تھا۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے نمبر والے کفل کو گھمانا شروع کیا اور کان اس کی گراری پر لگا دیے۔ پہلا نمبر ملتے ہی خفیف سی کلک کی آواز سنائی دی۔ میں نے اسے دائیں بائیں گھمانے کا عمل جاری رکھا۔ باری باری میں نے ہر انسے کو آزمایا اور پھر دوسری بار صحیح عدد ملنے کی آواز آئی۔ اب شاید ایک نمبر باقی تھا۔ آہستہ آہستہ کان اہٹ پر لگائے میں نمبروں کے الٹ پھیر میں مصروف رہا۔ تیسری بار کھٹکا بہت ہلکا ہوا، مگر مکمل سکوت میں میرے کانوں نے یہ آواز سن لی۔ ہینڈل گھماتی تجوری کھل گئی۔ میرے سامنے اوپر نیچے رکھے ہوئے نوٹوں کے بنڈل آ گئے۔ یہ 100 کے نوٹ تھے جن پر ربر بینڈ چڑھا کے 10 ہزار کی گڈی بنا دی گئی تھی۔ وہاں تھیلی کوئی نہیں تھی، چنانچہ میں نے رام ناتھ کی روح سے معذرت کی اور لاش کے سرانے کے نیچے سے تکیہ نکال کے غلاف اتار لیا۔ تجوری کی رقم میرے اندازے سے بہت زیادہ تھی۔ ایک تکیے کے غلاف میں 54 گڈیاں ہی بھری گئیں، 5,40,000 روپے۔ تجوری میں اتنی ہی رقم اور تھی۔ میں نے دوسرے تکیے کا غلاف بھی اتار لیا۔ رابعہ نے کمرے میں جھانک کے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ چوری، میں نے کہا اور دوسرے غلاف کو بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ کیا کریں گے ہم اس دولت کا؟ رابعہ بولی، کون اٹھائے گا اتنا بوجھ؟ اور یہ پاکستانی کرنسی تو ہے نہیں۔ میں نے کہا، ہم اسے تبدیل کرا لیں گے۔ اس وقت ہم تو کسی کو جانتے بھی نہیں۔ جوزف پریرا کو معلوم ہوگا۔ میں نے کہا، یہ ایک اہمکانہ سوال ہے کہ ہم دولت کا کیا کریں گے؟ ہم نہ لے گئے تو صبح یہ سب دوسرے لوگ لے جائیں گے۔ ہم پاکستان میں اتریں گے اور خالی ہاتھ ہوں گے تو مارے جائیں گے۔ اس بوجھ کو ڈھونا ہی پڑے گا۔ ابھی یہ 2 تھیلے ہیں، مگر تبدیل ہونے کے بعد ایک رہ جائے گا۔ پاکستانی کرنسی کی قیمت بہت کم چل رہی ہے اور چور بازار کے ریٹ تو نصف ہوں گے۔ اسی وقت باہر سے جوزف کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ میں دونوں تھیلے اٹھا کے باہر نکلا۔ ان کے منہ باندھنے کا کام میں نے رابعہ کے سپرد کر دیا۔ ہیلو ایوری باڈی، جوزف نے اندر آ کے خوش دلی سے کہا، اپون آ گیا ہے سارا بندوبست کر کے۔ یو ریڈی؟ میں نے کہا، سب تیار ہیں، بس ہمارا دوست آ جائے۔ وہ بازار سے کچھ دوائیں لینے گیا ہے اور کچھ کھانے پینے کا سامان۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم بابا جی سے ملتا ہے۔ میں نے کہا، رام ناتھ کو بخار ہے، ڈاکٹر نے دوائی دی تھی، اس کے بعد وہ سو گیا۔ آؤ دیکھ لو۔ وہ میرے ساتھ دروازے تک گیا۔ میں نے ایک پٹ کو تھوڑا سا کھولا اور جوزف کو کمرے کے اندر کا منظر دکھایا۔ رام ناتھ کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور وہ واقعی گہری نیند میں نظر آتا تھا۔ جوزف نے دروازہ بند کر دیا۔ اولڈ مین کا ٹائم تو خلاص ہو گیا ہے، کسی دن سوئے گا تو اٹھے گا نہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، جوزف تم کسی کرنسی ڈیلر سے واقف ہو جو نیپالی کرنسی کو پاکستانی کرنسی میں بدل دے؟ او یس، مگر ریٹ کم ہوگا، 50%۔ کتنا کرنسی ہے؟ میں نے کہا، تقریباً 10 لاکھ۔ 10 لاکھ؟ جوزف کا سانس رک گیا اور آنکھیں پھیل گئیں۔ میں نے کہا، 10% تمہارے؟ میں نیپالی کرنسی کو ترجیح دوں گا۔ اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ کیا یہ کام راستے میں ہو جائے گا؟ ایک دم ہو جائے گا۔ وہ بولا، لیکن تم اتنا کرنسی کدھر سے لایا؟ میں نے کہا، لیڈیز کا زیور بیچا تھا۔ میرا خیال ہے ہم سامان رکھ دیں، غالب کے آتے ہی نکل جائیں۔ اس نے ساری لا کے تائید کی۔ ابھی ہم نے سامان اٹھایا ہی تھا کہ غالب بھی لوٹ آیا۔ کرنسی سے بھرے ہوئے دونوں بیگ میں نے اٹھا رکھے تھے۔ رابعہ اور نازو نے غالب کے ساتھ مل کے کھانے پینے کا سامان اٹھا لیا۔ ہم سب جوزف کی جیپ میں بیٹھ گئے۔ میں یہ چابی رام ناتھ کو دے آؤں، میں نے گاڑی کی چابی دکھا کر کہا، اور اسے کہہ دوں کہ دروازہ اندر سے بند کر لے، ویسے تو دروازہ باہر سے بھی لاک ہو جاتا ہے۔ میں اندر گیا اور 1 منٹ بعد لوٹ آیا۔ جوزف کو ذرا بھی شک نہ ہوا کہ ہم سب نے مل کے کتنے بڑے سچ کا راز اپنی اداکاری سے فاش نہیں ہونے دیا۔ اس نے جیپ سٹارٹ کر دی۔ سرد ہوا ہمارے جسموں کو کاٹتی گزرنے لگی۔ رام ناتھ کی موت نے سب کے اعصاب کو متاثر کر دیا تھا، مگر جوزف نے اسے ایک غیر قانونی سفر کا خوف سمجھا۔ ابھی کاہے کو ڈرتا ہے؟ جوزف کئی بار فلائی کیا، کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اس نے ڈیش بورڈ کے خانے سے بوتل اٹھا کے شراب کا ایک گھونٹ لیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد تم اپنا کنٹری میں ہوگا۔ میں نے کہا، فار گاڈ سیک، اس وقت تو مت پیو۔ اس نے کہہ کا مارا،
یہ ٹانک ہے ٹانک، دیکھو ابو نے ایک شرٹ میں ہے۔ میں نے کہا اچھا وہ کام مت بھول جانا، اس میں کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا؟ اگر اس نے بدماشی کی تو ہم اسے شوٹ کر دیں گے۔ جوزف ہنسنے لگا، بابا وہ بہت بڑا ڈیلر ہے، ایک گودام بھرا ہوا ہے اس کا، ہر کنٹری کا کرنسی ہے۔ جوزف نے غلط نہیں کہا تھا، بلیک میں کرنسی خریدنے اور بیچنے والا صبح سے شام تک یہی کام کرتا تھا۔ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا کہ کرنسی کتنی ہے، اور مجھ سے دونوں بیگ لے کر ایک طرف پھینک دیے۔ وہاں ہر دیوار کے ساتھ ڈیر کی صورت میں ایسے ہی بہت سے بیگ پڑے ہوئے تھے، بوریاں تھیں، اور اوپر نیچے رکھے ہوئے قیمتی بریف کیس سے لے کر ٹین کے صندوق تک تھے۔ یہ سب کرنسی تھی، سکہ رائج الوقت، زر دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور انسانوں کے درمیان مسابقت اور مطابقت کا سب سے مؤثر ذریعہ، رشتوں کو تقسیم تبدیل کرنے، وفاداری، اصول، ایمان، ہیرے موتی سے پتھر کے محلوں اور سنگ مرمر کے مقبروں تک سب کچھ اپنی قوت خرید میں لانے والی طاقت، جو یہاں کاغذ کے ٹکڑوں کے ڈھیر کی شکل میں اسی طرح پڑی تھی جیسے کچرا گھر میں شہر بھر کی بے مصرف چیزوں کا انبار۔ کتنا ہے یہ سب؟ اس نے سرسری لہجے میں کہا۔ جوزف نے میری طرف دیکھا اور میں نے سر کھجا کر کہا پتہ نہیں ہوگا اندازاً۔ اچھا، اس نے بیگ کو دے کر کہا کتنا چاہیے؟ میں حیران ہو گیا، نہ اس نے یہ پوچھا کہ نوٹ چھوٹے ہیں یا بڑے، نہ یہ سوال کیا تھا کہ کرنسی کون سی ہے اور اس کے بدلے میں مجھے کس ملک کی کرنسی درکار ہے۔ وہ نوٹوں کو تول کر مالیت کا اندازہ لگانے والا شخص تھا جو 2-4 لاکھ کم یا زیادہ ہونے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ میں نے کہا یہ 10 لاکھ انڈین کرنسی ہے، ہم کو پاکستانی کرنسی چاہیے، جتنی بھی مل جائے۔ وہ 5 لاکھ اٹھا لو، اس نے انگلی کے اشارے سے مجھے حکم دیا۔ میں نے اشارے کی سمت میں دیکھا، یہ بریف کیس؟ ہاں اس میں 5 لاکھ ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور بریف کیس اٹھا کے واپس آ گیا۔ میں بھی مجبور تھا کہ اس شخص پر اعتبار کروں جس نے میرے کہنے پر مان لیا تھا کہ اس بیگ میں 10 لاکھ ہیں۔ تھینک یو، میں نے کہا۔ دروازہ بند ہو گیا اور جوزف نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا ارے چلو بابا، کیسا تھینک یو، مال کے بدلے مال لیا، بات خلاص۔ میں نے گہری سانس لی اور واپس آ کے جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ پھر چل پڑی اور شہر سے باہر ایک سنسان تاریک مقام پر رک گئی، جہاں کسی دیو ہیکل فولادی پرندے کی طرح ہیلی کاپٹر کا سیاہ خیبلہ زیادہ بھیانک محسوس ہوتا تھا۔ رابعہ نے کہا اس بریف کیس میں کیا ہے؟ میں نے کہا 5 لاکھ، تھوڑا کم یا زیادہ، یا پھر ٹائم بم، میں نے دیکھا نہیں۔ جوزف نے جیپ سے چھلانگ مار کے کہا ابھی اترو، باتوں کا ٹام نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے ہم سب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ اس کے انجن نے سٹارٹ لیا تو میرا سانس رک گیا۔ سسپینس، اعصابی کشیدگی نے سب کو اپنی گرفت میں یوں جکڑ رکھا تھا کہ ہمارے جسم اور ذہن مفلوج ہو کے رہ گئے تھے۔ بلاخر ہم پاکستان جا رہے تھے، لیکن بے یقینی کی دھند ابھی تک باقی تھی۔ نامعلوم آوازوں کی سرگوشی ہر سمت سے صدا دیتی تھی، بھاگو بھاگو، موت تعاقب میں ہے۔ اجل وہ شکاری ہے جو نظر نہیں آتا، اندھیرے میں پرواز کر کے تم کہاں تک جا سکتے ہو؟ وہ تو ہر جگہ ہے، ہر سانس کے پیچھے اور دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ ہے۔ ہیلی کاپٹر نے پرواز کی۔ میں نے رابعہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد ہو رہا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔